نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک بار درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ جزاک اللہ۔ معزز ناظرین کرام، ہم آج لا کی اقسام پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ لا کی 4 اقسام کے بارے میں ہم پڑھیں گے جو زیادہ استعمال ہونے والی ہیں، جو قرآن مجید میں اکثر ان کا استعمال ہوا ہے۔ تو یہ لا جو ہیں، ہم نے پچھلے لیکچر نمبر 15 میں حروف عطف کے بارے میں پڑھا تھا، 10 حروف عطف کے بارے میں پڑھا تھا، اس میں ایک لا بھی تھا حروف عطف۔ تو کچھ طالب علموں کے ذہنوں میں یہ کنفیوژن پیدا ہو گئی تھی کہ یہ لا جو ہیں، یہ لا حرف عطف اس کی کیا مطلب ہے، اور لا نفی بھی آتا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نہیں نفی کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو اس لیے یہ 4 لا کو ہم نے آج کے سبق میں رکھا ہے تاکہ یہ لا کی جو کنفیوژن ہے وہ دور ہو جائے، ہمیں ان لا کا تھوڑا سا پتہ چل جائے، فرق معلوم ہو جائے ان کا، کہ ان کا کیا فرق ہے اور ان کا کیا ترجمہ ہوتا ہے۔ تو ہم یہاں پہ آج 4 لا کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ لا نفی، لا نہیں، لا عطف اور لا نفی جنس، ان کے بارے میں ہم مختصراً جاننے کی کوشش کریں گے اور ان میں فرق کے اوپر بحث کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم لا نفی اور لا نہیں کو پڑھتے ہیں، ان کے درمیان میں موازنہ کرتے ہیں کہ ان میں کیا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ لا نفی اور لا نہیں میں ہی زیادہ تر جو ذہن میں کنفیوژن آتا ہے، سوالات آتے ہیں، وہ ان 2 لا کے بارے میں ہی آتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں ہم آج جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو لا نفی کو لا النافیہ کہتے ہیں اور لا نہیں کو لا الناہیہ کہتے ہیں۔ لا نفی کیا ہوتا ہے؟ یہ سادہ منفی جملے کے لیے استعمال ہوتا ہے، سمپل سادہ جملے کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ وہ اسکول نہیں جاتا، وہ عبادت نہیں کرتا، تم عبادت نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ فعل مضارع سے پہلے آ کر اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرتا، کوئی تبدیلی یہ عامل نہیں ہے، اس کی کوئی تبدیلی نہیں ہے، کیونکہ یہ سادہ جملہ ہے، سمپل جملہ ہے، اس سے کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، اس سے بس منفی کا تاثر دے دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے آنے سے پہلے اس کے آنے سے فعل مضارع معروف ویسے کا ویسا ہی رہتا ہے، فعل مضارع معروف کی گردان ویسی جو اوریجنل ہے، جو اوریجنل کی اوریجنل ہی رہتے ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ مثال کے طور پہ دیکھیں، لا تعبدو، ٹھیک ہے، تم عبادت نہیں کرتے، بس سمپل تم عبادت نہیں کرتے، تم پانی نہیں پیتے، تم بازار نہیں جاتے۔ لا تسمعون، تم نہیں سنتے، بس سمپل جملہ ہے، لا تسمعون، اس میں کوئی بھی فعل مضارع معروف کی اس کے اوپر کوئی تبدیلی نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ اب فعل نہیں کو دیکھیں، یہ فعل امر یعنی حکم یا منع کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو لا ہوتا ہے، لا نہیں، لا الناہیہ، یہ کسی چیز سے منع کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، حکم پایا جاتا ہے، اس میں طلب پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ میری طلب، میری ڈیمانڈ کیا ہے کہ یہ کام مت کرو، تم بازار مت جاؤ، تم یہ کام مت کرو، ٹھیک ہے، تم پانی مت پیو۔ تو یہ حکم کے معنی میں آتا ہے، منع کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ یہ صرف اور صرف فعل مضارع پہ آتا ہے، کیونکہ فعل ماضی میں تو حکم دیا ہی نہیں جا سکتا، تو کیسے آئے گا؟ تو اس لیے یہ فعل مضارع پہ ہی آئے گا۔ اس کے آنے سے فعل مضارع مجزوم بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، مجزوم بن جاتا ہے۔ مجزوم کس سے لفظ نکلا ہوا ہے؟ جزم کے بارے میں، جزم سے نکلا ہوا ہے کہ آخر میں مجزوم ہو جاتا ہے۔ اب مجزوم کے بارے میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ لا تعبد، لا تعبد یہ مجزوم ہو گیا، لا تعبدو یہ معروف ہے، یہ اس کی اوریجنل حالت ہے، فعل مضارع معروف کی جو گردان ہے اس کی اوریجنل حالت تعبدو، لیکن یہ جب لا الناہیہ آتا ہے تو یہ مجزوم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر سکون آ جاتے ہیں، لا تعبد، ٹھیک ہے۔ اس کا ترجمہ ہو جائے گا تم عبادت نہ کرو، حکمیہ آ گیا ہے۔ لا تسمعو، تم نہ سنو، بس یہ ہو گیا اس کا حکم۔
تو یہ حکمیہ کے لیے آتا ہے، یہ سمپل نفی کے لیے آتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں یہ معروف، مزار معروف کیا ہے اور مزار مجزوم کیسے بن جاتا ہے اس سے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اس کی اوریجنل حالت ہے، فعل مزار معروف، معروف کا لفظ جس طرح ہے معروف ہے یہ، ٹھیک ہے نا، اس سے یہ لفظ نکلا ہوا ہے۔ اب ان دونوں ہم گردانوں کو دیکھتے ہیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس سے مجزوم کیسے بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ہم مجزوم دیکھتے ہیں کہ مجزوم اس سے کیسے بن جائے گا۔ اب دیکھیں فعل مزار معروف، پہلے دیکھیں یہ معروف عام اس کی گردان ہے، عام سی، ٹھیک ہے۔ اس کی عام کی گردان کیا ہے؟ یہ مذکر غائب ہے، یعبدو، یعبدان، یعبدون، ٹھیک ہے۔ مؤنث غائب، تعبدو، تعبدان، یعبدنا۔ مذکر حاضر، تعبدو، تعبدان، تعبدون۔ مؤنث حاضر، تعبدین، تعبدان، تعبدنا۔ اور متکلم عابدو، نعبدو، ٹھیک ہو گیا۔ یہ ہے مزار معروف۔ یہ ہم یہاں پہ صرف اس کو لا کے اوپر آپ اپنی توجہ فوکس کریں بس۔ یہ جو گردان ہے یہ انشاءاللہ ہم فعل کے چیپٹر میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے اور اس کو بہت آسان طریقے سے سمجھیں گے اور انشاءاللہ ہمارے ذہن میں یہ بیٹھ جائیں گی یہ گردان۔ یہ صرف لا کو مجزوم، فعل مضارع مجزوم کو سمجھانے کے لیے میں یہاں پہ لے کر آیا ہوں اس گردان کو، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ مضارع مجزوم کیسے بن جاتا ہے؟ یہ دیکھیں یعبدو، یعبدو سے یعبد، یہاں پہ وہ ہو گیا، جزم آ گئی ہے۔ اب یہاں پہ نون ہے، جب یہ نون گر جائے گا تو یہ مجزوم ہو جائیں گی۔ ان چاروں میں سے نون گر گیا، دیکھو یعبدان سے یعبدا، تعبدا، تعبدا اور تعبدا، یہاں پہ نون گر گئے ہیں ان چاروں میں گر گیا ہے۔ ان کا اعراب جو ہے ہلکا ہو گیا، وہ جو ہے مجزوم میں ہو گئے ہیں، یہ معروف سے مجزوم میں چلے گئے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو لا ناہیہ جب ان کے ساتھ آئے گا تو ان کی یہ والی شکل آئے گی، مجزوم والی آئے گی۔ یہاں پہ بھی دیکھیں، اب یہاں پہ یہ دو چیزیں دیکھیں، یعبدون نون ڈراپ ہو گیا ہے، لیکن مذکر یہ مؤنث غائب اور مؤنث حاضر کہ یہ جمع کے جو صیغے ہیں نا یہ تبدیل نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ یعبدنا اور تعبدنا یہ دو ویسے کے ویسے رہیں گے، لیکن تعبدونا سے نون ڈراپ ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ مذکر حاضر سے نون گر جائے گا، لیکن مؤنث، جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر کے جو صیغے ہوتے ہیں وہ ویسے کے ویسے رہیں گے، وہ ویسے ہی مجزوم آ جائیں گے۔ تو یہ جو ہے یہ مزار مجزوم اس کو کہتے ہیں، اس طرح کی گردان آ جائے گی آپ کی۔ تو یہ لا ناہیہ جب ہے، لا ناہیہ جو اب آئے گا تو وہ اس کے بعد یہ مزار مجزوم کی یہ صیغے آئیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کی مثالوں کو دیکھیں، انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا، بس صرف لا کے اوپر فوکس کریں۔ اچھا یہ اب دیکھیں لا نافیہ، لا نفی کی مثال دیکھیں، ابھی آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی اس کی۔ لا یظلم ربک احدا، اب دیکھیں لا کے بعد یظلمو آ گیا، یظلمو میم کے اوپر پیش آیا ہوا ہے، یہ فعل معروف ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ لا یظلمو ربک احدا، تیرا رب کسی پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا یہ مثال۔ اب دیکھیں لا تشرک باللہ، اور تم اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، لا تشرک، کاف کے اوپر جزم آ گئی ہے، مجزوم آ گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے حکمیہ آ گیا ہے، یہ لا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، حکمیہ آ گیا، طلب آ گیا، میری ڈیمانڈ ہے یہ۔ دوسرا جملہ یہ لا نفی کا دیکھیں، قال انی عالم ما لا تعلمون، کہا اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، انی عالم، میں بہتر جانتا ہوں، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے، تعلمون آ گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو ہے یہ فعل معروف ہے، نون ڈراپ نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں لا تخافا اننی معاکما، اس جملے کو ذرا توجہ کے ساتھ دیکھیں، اب یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، لا نہیں آیا ہوا ہے، لا تخافا، یہ تثنیہ ہے، تخافانے آتا ہے ادھر، ٹھیک ہے نا۔ تثنیہ میں عام معروف میں کیا آتا ہے، تخافانے، اس کی سمپل اور اوریجنل فارم کیا ہے، تخافانے، تثنیہ آپ نے پڑھا ہوا ہے۔
تو یہاں پہ نون ڈراپ ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے لا تخافا، لا آ گیا مجزوم ہو گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے حکمیہ جملہ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ منع کر رہا ہے، اننی معکما، تم ڈرو نہیں، بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، معکما یہ تسنیہ، یہ بھی تسنیہ کے لیے آیا ہوا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ نیچے تک مثال دیکھیں لائے نہیں کی، ولا تقربوا الزنا، اور زنا کے قریب نہ جاؤ، قریب تک نہ جاؤ، ٹھیک ہے نا، قریب تک کا مطلب ہے اس کی مختلف قسم کی، اس کے قریب تک نہ جاؤ، بس کسی قسم کی بھی اس طرح ہو کہ اس کے کوئی اس کے قریب یعنی قریب آپ جائیں گے تو وہ عمل پھر لازماً ہوگا، تو اس کے قریب تک جانے سے منع کیا گیا ہے۔ آخری مثال دیکھیں، ولا تقربوا مال الیتیم، ولا تقربوا، یہ دیکھیں تقربوا یہاں پہ نون ڈراپ ہوا ہے، یہاں ولا تقربوا اس میں بھی نون ڈراپ ہوا ہے، اس کا مطلب مجزوم ہے، یہاں ولا تقربوا یہ بھی مجزوم ہے، نون ڈراپ، مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، تو یہ ہو گئے فعل مضارع مجزوم اس طرح آتا ہے، اور یہ لائے نہیں ہے، اس کو لائے نہیں کہتے ہیں، یہ لائے نفی ہے سمپل، یہ لائے نہیں ہے حکمیہ ہے، ٹھیک ہے نا، طلب ہے اس میں۔ اب یہ دیکھیں دوسرے دو جو ہیں لائے عطف، لائے عطف تو ہم نے پہلے بھی ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں، ادھر کیا کہتے ہیں اس کو، اپنے حروف عطف کے سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں اس کو، یہاں پہ بھی ہم اس کو مختصراً دیکھ لیتے ہیں۔ لائے عطف جو ہیں، لائے عطف ہم پڑھ چکے ہیں کہ حروف عطف وہ حروف ہوتے ہیں جو دو کلموں کو یا دو جملوں کو آپس میں ملاتے ہیں، وہ ہم 10 پڑھ چکے ہیں ہم پچھلے لیکچر میں، لیکچر نمبر 15 میں، اگر آپ نے وہ نہیں دیکھا تو وہ لیکچر بھی دیکھ لیں تاکہ حروف عطف کے بارے میں بھی آپ جان لیں۔ اب یہ لائے عطف کیا ہے؟ لائے عطف وہ جو ہیں حروف عطف جو ہے 10 ہیں، اور اس کا جو ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا ہوا ہے، اس سے پہلے والے کو معطوف علیہ کہتے ہیں، اور اس کے بعد حروف عطف کے بعد آنے والے کو معطوف کہتے ہیں۔ معطوف جو ہوتا ہے وہ معطوف علیہ کو اعراب کے لحاظ سے فالو کرتا ہے، جیسا اعراب معطوف علیہ کا ہوگا ویسے ہی اس کا بھی ہوگا۔ تو یہ دیکھیں اب حروف عطف وہ ہوتے ہیں جو دو کلموں کو یا دو جملوں کو ملانے کے کام آتے ہیں۔ اب لائے عطف کیا ہے؟ لائے عطف سے پہلے مثبت، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد منفی خبر ہوتی ہے، پہلے مثبت خبر آ جاتی ہے لائے عطف میں، اور اس کے بعد منفی خبر آتی ہے، کریکٹ انفارمیشن پہلے آتی ہے لائے عطف سے، اور پھر جو رانگ انفارمیشن ہے وہ بعد میں آتی ہے۔ قرأت کتابن، میں نے کتاب پڑھی، لا جریدتن، رسالہ نہیں پڑھا، پہلے خبر جو ہے مثبت آ گئی نا، قرأت کتابن، میں نے کتاب پڑھی ہے، جریدہ نہیں پڑھا۔ نصر زید لا حامد، ٹھیک ہے، زید نے مدد کی، حامد نے نہیں کی، تو یہ لائے عطف یہاں پہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب لائے نفی جنس، یہ بھی چھوٹا سا ٹاپک ہے لیکن یہ بہت اہم ہے، یہ قرآن پاک میں بہت اہم مقامات پہ آیا ہوا ہے، اس کا جاننا بھی نہایت ضروری ہے۔ لا نفی جنس، ٹھیک ہے نا، یہ کیا کرتی ہے؟ یہ جنس، جس طرح جنس سے مراد ہے کہ کوئی جنس ہوتی ہے، اس جنس کی مکمل طور پہ نفی کرتی ہے، انکار کرتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ لا کے بعد واحد اسم آتا ہے، ٹھیک ہے نا، لائے نفی جنس کے بعد اسم واحد ہوتا ہے، یہ اس کو منسوب کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی بہت اہم بات یہ ہے کہ منسوب کر دیتا ہے، جملہ اسمیہ پر آتا ہے، اور اعراب ہلکا ہوتا ہے، یعنی زبر ہوتی ہے اس کے اوپر، اعراب ہلکا ہوتا ہے، زبر ہوتی ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کی مثالیں دیکھیں، اس کی مثالیں آپ دیکھیں گے، اس کو آپ اس کے بعد آپ بہتر طریقے سے اور اچھے طریقے سے سمجھ جائیں گے۔ اب دیکھیں، لا اکراہ فی الدین، اکراہ مطلب ہے جبر، کوئی زبردستی، فی الدین، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اب لا کے بعد دیکھیں اکراہ منصوب ہے، تو جب بھی منصوب آ گیا اس جبر کی ہر قسم کی نفی ہو گئی ہے، پوری جنس اس کی نفی کر دی گئی ہے کہ کسی قسم کا بھی جبر دین میں نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین، کسی قسم کا بھی کوئی شکل بھی ہو جبر کی دین میں، اس کی کوئی بھی زبردستی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ اس مثال کو دیکھیں، ذالک الکتاب لا ریب فی، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، لا ریبہ،
با کے اوپر زبر آ گیا ہے، منصوب ہے، حالت نصب میں ہے. تو حالت نصب میں جب لا کے بعد حالت نصب میں اسم ہوگا تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ جو ہے لا نفی جنس ہے. اس ریب کی مکمل طور پہ نفی کی جا رہی ہے. ریب کا مطلب ہے شک. شک کی ہر قسم کی نفی کر دی گئی ہے، ہر قسم کی نفی، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے. یعنی شک کی مختلف شکلیں، مختلف لیول، مختلف درجے، کوئی بھی نہیں ہے. بس قرآن ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، کسی قسم کا بھی شک نہیں ہے، کسی شکل کا شک آپ نے اس میں نہیں پائیں گے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد ہے؟ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے. نبی یا زبر آ گیا ہے، منصوب آ گیا ہے، اس لیے یہ لا نفی جنس ہے. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں، یہ لا الہ، الہ کہتے ہیں معبود کو، ٹھیک ہے، جس کی عبادت کی جاتی ہے. تو لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے. ٹھیک ہے. معبود کی جتنی قسمیں ہیں، جو عرب میں اس وقت قریش کے جو الہ تھے، انہوں نے اپنے بت بنائے ہوئے تھے، مختلف قسم کے، چھوٹے بڑے مختلف نام دیے ہوئے تھے، مختلف ان سے قصے منسوب تھے. وہ ہر قسم کے معبود کی نفی ہو گئی ہے، پوری جنس کی. جتنے بھی معبود ہیں، آپ کی جو بھی قسم ہے، یا آپ نے کوئی خواہشات بنائی ہوئی ہے، اس کو معبود بنایا ہوا ہے نا. خواہشات ہوتی ہے یہ ان کو ہم نے معبود بنا لیتے ہیں، ان کو ہم اپنا الہ بنا دیتے ہیں خواہش کو، کہ ہم نے اس خواہش کی خاطر پھر ہم دنیا میں کچھ بھی کرنے کے لیے ہر قسم کے معبود کی نفی. لا الہ، کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر زبر آ رہی ہے، منصوب ہے، اس لیے یہ جو ہے لا نفی جنس ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ تمام قسم کے الہ، کوئی الہ نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے. بس الہ جو ہے تمہارا اللہ ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. ہر قسم کے معبود کی نفی. لا حول، دیکھیں لام کے اوپر زبر آ گیا. لا حول، کوئی طاقت نہیں ہے. ولا قوت، تے کے اوپر بھی زبر ہے. ولا قوت، اور کوئی بھی قوت نہیں ہے. الا باللہ، سوائے اللہ کے. کوئی طاقت، کوئی قوت نہیں سوائے اللہ کے. سب طاقتیں سب اس کے ہاتھ میں ہی ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ جو ہے لا نفی جنس آپ کو قرآن پاک میں اکثر مقامات پہ ملے گا، اکثر مقامات پہ ملے گا. آپ جب دیکھیں کہ لا، اور لا کے بعد یہ اسم آیا اور اس کے اوپر زبر ہے، حالت نصب میں، تو آپ فوراً سمجھ جائیں کہ لا نفی جنس ہے. اس میں ہر قسم کی، اس کی پوری جنس کی نفی کر دی گئی ہے. تو یہ ہو گئے ہمارے لا. اور لا کی 4 اقسام، تاکہ ہماری وہ جو لائے عطف کی ہمارے ذہن میں کنفیوژن آئی ہوئی تھی، یہ لائے عطف کی، تو اس کی کنفیوژن ہماری دور ہو جائے. یہ لا 4 ہم نے پڑھ لیے: لائے نفی، لائے نہی، اور لائے عطف، اور لائے نفی جنس. اس کے بارے میں ہم نے آج ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ لیا ہے. انشاءاللہ یہ جو ہیں فعل اور فعل کے جو چیپٹر میں ہم یہ جو گردان وغیرہ ہے یہ بھی پڑھیں گے، اور اس کو ہو سکتا ہے دوبارہ بھی ہم اس کو مزید لا کے ساتھ ہم اس کو دوبارہ ہم زیر بحث لائیں گے اور اس کو جاننے کی کوشش کریں گے. تو یہ جو ہے، یہ جتنے بھی لیکچر ہوتے ہیں، یہ سبق ہوتے ہیں، یہ تھوڑے تھوڑے ساتھ آتے جاتے ہیں اور علم میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. ہر لیکچر میں مختلف قسم کے ٹاپک آتے ہیں، مختلف زاویوں سے ان کا آتا ہے. تو یہ ہمارے ذہن میں آہستہ آہستہ جب ہم جوں ہم ان کو دیکھتے رہتے ہیں، ہم پڑھتے رہتے ہیں، ہم مختلف قسم کے لیکچرز سنتے رہتے ہیں. کوئی بھی آپ لیکچر سنیں، عربی گرامر کا کسی قسم کے بھی کوئی بھی سنیں، تو اس سے ہمارے علم میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. مختلف قسم کے لیکچر سنیں آپ. تو یہ یوٹیوب تو بھرا ہوا ہے، اس پہ مختلف قسم کے لیکچر سنیں، آپ کے اس علم میں اضافہ ہوتا جائے گا، اضافہ ہوتا جائے گا. اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ جب قرآن پڑھتے ہیں، اب بھی آپ قرآن پڑھتے ہوں گے، تو آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ آتی رہی ہوگی، اور آپ کا دل جو ہے وہ مزید پڑھنے کو چاہتا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری محبت اسی طرح قرآن پاک سے برقرار رکھے، اور ہم قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے کوشش کریں، جاننے کے لیے کوشش کریں، تاکہ اس میں کیا احکامات ہیں ان کی روح تک پہنچنے کے لیے کی کوشش کریں کہ وہ ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں. کیونکہ قرآن جو ہے وہ کائنات میں ایک واحد کتاب ہے جو ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتی ہے، کامیاب زندگی کا طریقہ بتاتی ہے. ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں تو ہے ہی ہیں.
دنیا میں بھی چونکہ ہم انسان ہیں، ہم دنیا میں آئے ہوئے ہیں، تو ہمیں اپنی زندگی کیسے گزارنی چاہیے؟ تو ہمیں جو سب سے بڑا ذریعہ ہے ہمارے لیے زندگی گزارنے کے اصول طریقہ، وہ قرآن ہے۔ ہم قرآن سے سیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ عربی گرامر ہم اس لیے سیکھتے ہیں کہ ہم خود اللہ تعالیٰ قرآن جو ہے وہ ہم اس کو خود دیکھیں اور ہم خود وہ کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کی روح تک پہنچنے کی کوشش کریں، تاکہ ہم اس کو سمجھیں اور پھر اس کے اوپر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔